نفلی روزہ۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے نفلی روزوں کے متعلق۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ایک مومن وہ صرف فرضی اور واجبی عبادات کے ذریعے اللہ کا تقرب اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ کرتا ہی ہے، کیونکہ فرائض تو اس نے کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنے کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو ایک مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح جو خاص طور پہ نفلی روزے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت اور ان کی ایک بہت بڑی اہمیت جو ہے وہ بتائی ہے، وہ یہ کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے میں وہ عبادت جس کا بہت بڑا کردار ہے وہ نفلی روزے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو کوئی اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر لے، تو یہ ایک روزہ اللہ کی خاطر اس کو رکھنا، یہ انسان کو جہنم سے 70 برس کی مسافت دور جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور کر دے اور جہنم سے اس کو جو ہے وہ بچا لے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفلی روزے ایک انتہائی اہم عبادت ہے۔ شریعت کے اندر تقریباً 7 طرح کے ایسے نفلی روزے ہیں کہ جن کا تذکرہ اور جن پر ترغیب جو ہے وہ ملتی ہے، اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح یوم عاشوراء، اس کے روزوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں، اور پھر ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کے روزوں کے متعلق، اور پھر محرم کے مہینے کے روزے، اور اسی طرح صیام داود اس کے متعلق جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے، اور اسی طرح شوال کے مہینے کے 6 روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ یہ 7 طرح کے روزے ہیں جو کہ فرضی اور واجب روزے تو نہیں ہیں، لیکن شریعت میں ان کی ترغیب یا ان کا تذکرہ، ان کی مدح جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شوال کے 6 دنوں کے روزوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے مکمل کرے، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے مزید جو ہے وہ ان 30 روزوں کے بعد یا 29 روزوں کے بعد جو ہے وہ رکھے، کان کصیام الدہر، تو گویا کہ اس شخص نے زمانے بھر کے جو ہے وہ روزے ان کو رکھا ہے۔ تو یہ جو تقریباً 36 روزے بنتے ہیں یا 35 روزے اگر رمضان 29 دن کا ہو، تو ہر نیکی کا چونکہ اجر جو ہے وہ 10 گنا تک اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے، تو گویا کہ ایک انسان نے یہ 360 جو ہے وہ روزے رکھ لیے، اور اس کا جو ہے وہ پورا سال ہی روزوں سے گزر گیا۔ اور اگر وہ یہ عمل ہر سال کرتا ہے تو اس کو جتنی بھی زندگی ملی اس حال میں کہ اس کے اوپر روزے فرض تھے، وہ گویا کہ اس نے وہ ساری زندگی جو ہے وہ روزوں کی حالت میں گزار دی۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی حکم دیا، مجھے وصیت کی، بثلاث، 3 چیزوں کی، صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی، ورکعۃ الضحیٰ، ورکعتی الضحیٰ، اور ضحیٰ کی 2 رکعتوں کی، جو کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے نماز، زوال تک جس کا جو ہے وہ وقت ہے، اور وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور اس بات کی وصیت کی کہ میں سونے سے پہلے وطر جو ہے وہ پڑھ لیا کروں۔ اور یہ جو 3 روزے ہیں ہر مہینے کے،
ان کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ یہ ایام بیز کے روزے ہوں، 13، 14 اور 15 تاریخ کے اسلامی مہینے کے جو دن ہیں ان دنوں میں یہ روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام البیض، کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ماہ 3 جو ایام بیز ہیں ان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، 13 و 14 و 15، اور وہ کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا دن، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں ان 2 دنوں میں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو کہ عرفہ میں موجود نہیں ہے، غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ، حدیث کے اندر اس کی بھی فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ایک آنے والے برس کے اور ایک پچھلے برس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اسی طرح یوم عاشوراء، محرم کے اندر جو 10 محرم کا دن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، اور جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک گزرے ہوئے گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کے روزے کو بھی ملا لیا جائے، جس کے دلائل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح بعض نیک لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا یہ عمل ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو جو روزے رکھنے کا طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ صیام داؤد علیہ السلام کے روزوں والا جو طریقہ ہے وہ اللہ کو سب سے پسند ہے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، داؤد جو ہے علیہ السلام وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ نفلی روزے ہیں کہ جن کا تذکرہ اور ترغیب جو ہے یا جن کی تعریف جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر وارد ہوئی ہے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔